بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 24واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سب سے بڑے ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں یا اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ان کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، سوالی انداز میں فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بڑی اہم بات اس میں سمجھائی گئی ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اس کو حکم کو جب پورا کریں گے، اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنے اور اس دین پر عمل کی وجہ سے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس ایمان والے کو یقین اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد اور حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایسے حالات میں اگر اس آیت مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو یہ بھی بہت مؤثر ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی موت کا نظام سمجھایا ہے کہ یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور فرمایا کہ جو نیند کی حالت ہے یہ بھی انسان کو موت کی کیفیت سمجھانے کے لیے ہے، اور پھر اس نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالی انسان کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ پھر جس کو ابھی اور زندگی عطا کرنی ہو اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے، اور جس کی موت کا وقت آ چکا ہو تو اس کی روح کو واپس نہیں کیا جاتا، وہ نیند کی حالت میں ہی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ بیدار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے کہ جو برائی میں، گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان سے چاہے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں، لیکن وہ زندگی میں موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے جب بھی توبہ کریں گے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندو، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، وہ بڑا ہی غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ لیکن سمجھایا یہ ہے کہ انتظار نہیں کرنا، موت آئے گی یا موت کے آثار آئیں گے پھر ہم توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ پھر حسرت افسوس کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اور موت کے بعد کی جو حسرت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان تمنا کرے گا کاش 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 مجھے ایک موقع اور مل جائے، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، اس کا فائدہ نہیں۔ سمجھایا کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس لیے عبادت کا حقدار بھی وہی ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت پہ شریک نہ کیا جائے، ورنہ شرک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی ساری عبادتیں، محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ مجرم بن جاتا ہے۔ آخرت کا حال، قیامت کا نقشہ بیان فرمایا ہے کہ جب سارے انسانوں کو گواہوں کی موجودگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، ساری مخلوقات ہوں گی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن گروہوں کی صورت میں، زمر کا لفظ یہاں آخر میں آیا ہے، گروہوں کی صورت میں جہنمی لوگوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ ان سے پوچھا بھی جائے گا کیا تمہیں سمجھانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہمیں سمجھایا گیا تھا، لیکن بدبختی ہماری کہ ہم نے انکار کیا۔ اور انسان اکثر حق بات سے انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، غرور کی وجہ سے، اپنی دولت، اپنا عہدہ، وزارت وغیرہ، اپنا خاندان، افراد۔ تو فرمایا کہ متکبرین کا انجام برا ہے۔ ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو بھی جنت کی طرف جماعتوں کی صورت میں لایا جائے گا۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام پیش کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے۔
فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ بھی موجود ہوں گے، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ محنت کرنے والوں کی محنت کا بدلہ ان کی محنت سے بڑھ کر عطا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغافر، یا اس کا دوسرا نام ہے سورۃ المؤمن۔ غافر اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہاں شروع میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک ایمانی عقیدہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا حق کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں، دوسرے لوگوں کے ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں، پادری ہیں، بس ان کو ہم راضی کر لیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، گناہوں کو معاف کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مومن بھی سورت کا نام رکھا گیا کہ سورت میں ایک بندہ مومن کا حال اور اس کی تقریر بیان کی گئی ہے جو فرعون کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال سورت کا آغاز حامیم حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مسلسل 6 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، تو یہ کل 7 صورتیں ہیں، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ حق و باطل کا معرکہ، ہدایت اور گمراہی کی کشمکش یہ چلتی رہے گی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ انسان ہدایت کو اور حق کو سمجھے، گمراہی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ بڑے اقتدار والا ہے، بڑے علم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جب پکڑنے پر آئے تو سزا بھی سخت دینے والا ہے اور بڑی طاقت کا مالک ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ساری جو صفات ہیں، کمالات ہیں، وہ سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور پھر انسان بہرحال جتنی بھی دنیا میں زندگی گزارے، لوٹ کر واپس اللہ ہی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد سمجھایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اب 4 ہیں، قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر فرماتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے، بالخصوص ان ایمان والوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرنے کی فکر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کے جو گھر والے ہیں، والدین، اولاد، ان کی بھی بخشش فرما، لیکن شرط یہ ہے کہ ان گھر والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، یعنی وہ مغفرت کے لائق ہوں۔ قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب، جنت اور جہنم، ایمان اور کفر، زندگی اور موت، عذاب اور انعام، یعنی جو متضاد چیزیں ہیں ان کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی حقیقت بھی معلوم ہوتی رہے اور انسان بالکل مایوس بھی نہ ہو جائے اور بے خوف بھی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جیسے نیک لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے انعامات ہیں، ایسے ہی نافرمانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو اس وقت وہ اپنے آپ سے نفرت کریں گے، اپنے آپ کو ملامت اور کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو کہا جائے گا جس طرح آج تمہیں اپنی ذات سے نفرت ہے جب تم حق کا انکار کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے بیزاری کا اظہار فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو تم سے نفرت ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھر صفات بیان کی گئی ہیں۔ رفیع الدرجات، بلند شانوں والا اللہ، ذو العرش، عرش کا مالک۔ عرش کا معنی مطلب شاہی تخت ہے کہ ساری کائنات کا مالک وہ ہے، حکومت اس کی ہے، قبضہ اس کا ہے۔ یلقی روح، اپنے بندوں میں
روح ڈالتا ہے مخلوقات میں، روح اور جان ڈالتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو واپس کر لیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسی رب سے انسان اپنا تعلق، رشتہ ٹھیک رکھے گا تو دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور آخرت میں عزت اور کامیابی اس کا مقدر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی کا کامل اظہار فرمائیں گے اور پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت؟ تو کوئی نہیں بول سکے گا۔ اللہ جل شانہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے قہار کی بادشاہت اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ وہ اللہ ایسے علم والا ہے کہ انسان کی آنکھ، نظر جس طرف، جس نیت سے اٹھ رہی ہے، وہ دل کی اندر کی کیفیت کو بھی جانتا ہے اور آنکھ کے اشارے کو بھی دیکھ رہا، سمجھ رہا ہے، یعنی کوئی کام اس سے مخفی نہیں۔ اس کے بعد فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حکومت، دولت، شہرت، دنیاوی سامان زیادہ ملنے کی وجہ سے، طاقت قوت ملنے کی وجہ سے اس حد تک گمراہ ہوا، غلط فہمی کا میں مبتلا ہوا کہ خود اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا مشورہ کیا تو فرعون کے وزراء میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کو اللہ تعالی نے رجل مومن، مومن مرد کہا ہے، اس کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ بہرحال ہر طرح سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، متکبر ظالم لوگوں کے دلوں پر یوں مہر لگا دی جاتی ہے کہ پھر وہ کسی طرح بھی بات کو نہیں سمجھ سکتے اور اپنے برے انجام تک پہنچ کر رہتے ہیں۔ چنانچہ فرعون، اس کی فوج، اس کے درباری وزراء سب کے سب پانی میں غرق کر دیے گئے، سمندر میں پھینک دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب میں پہنچا دیا اور اب ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں ہے۔ صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اور زیادہ سخت عذاب میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ ان آیات سے سورہ مومن کی آیت نمبر 42، 41، یہ جو آیات ہیں جن میں فرعون اور اس کے لشکر کے لیے عذاب کا ذکر ہے، ان سے بعض مفسرین کرام نے قبر کی زندگی کو ثابت کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پانی میں ڈال دیا، ساتھ ہی بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو آگ میں پہنچا دیا۔ مطلب یہ ہے ظاہری طور پر وہ پانی میں ڈوبے ہیں لیکن حقیقتاً آگ میں چلے گئے، یعنی عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر یہاں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کے عذاب کو بڑھایا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، پھر اور زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد انسان کے اچھے برے اعمال کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو قبر کہا جاتا ہے، عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں اشکال ہے کہ انسان کا جسم ہی محفوظ نہ رہا تو عذاب کیسے ہوگا، انعام کیسے ملے گا، راحت کون محسوس کرے گا؟ تو یہاں دیکھیے فرعون سارا لشکر پانی میں غرق ہوا ہے لیکن ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے پانی کو حکم دیا اور اس نے راستے بنا دیے تھے بنی اسرائیل کے لیے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ جہاں بھی ہو انسان کے جسم کو پھر سے روح کے ساتھ ایک تعلق قائم عطا کر دیتا ہے اور پھر وہ انسان کا وہ جسم راحت یا تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔
بہرحال قبر کی زندگی برحق ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور قرآنی آیات سے بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن کو بنایا تاکہ تم اس میں روزی تلاش کرو اور دیکھ سکو، زمین کو بنایا تاکہ تمہیں رہائش ملے، سکون ملے، آسمان کو چھت بنا دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکلیں، وجود، قوت عطا فرمائی، اور تمہارے جسم کو تمہیں قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں بطور رزق۔ ہونا تو یہ چاہیے انسان ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرے، لیکن ہوتا یہ ہے اکثر کہ جب نعمتیں زیادہ ملتی ہیں تو انسان عطا کرنے والے رب ہی کی نافرمانی میں زیادہ لگ جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان کو توبہ کرنے کی مہلت موت تک ہے، جیسے ہی موت کے آثار شروع ہو گئے، فرشتے نظر آ گئے، تو بس توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا یا توبہ کرنا یہ کارآمد نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، موجودہ ترتیب میں 41 نمبر ہے، لیکن ترتیب نزولی میں 61 نمبر صورت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 38 میں چونکہ سجدہ والی آیت ہے، اس لیے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، حامیم سے شروع ہو رہی یہ صورت۔ اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان عظمت سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کی کتاب یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، جس کے احکام بہت واضح کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تاکہ سب سے پہلے جو مخاطب تھے عرب قریش، ان کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ اس کی آیات بہت واضح ہیں، بشیر و نذیر کہ اپنے ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتی ہے کتاب، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا بیان بھی ہے، ڈراتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آسمان و زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور یہ آسمان پہلے ایک دھوئیں کی صورت میں تھا، زمین یہاں مٹی نہیں تھی بلکہ پانی ہی تھا، اللہ نے حکم فرمایا تو یہ بن گئے، اور پھر ان کو ایک کام پر لگا دیا، نظام بنا دیا کہ تم نے یہ کام کرنے، وہ اپنے کام پر لگ گئے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ 7 آسمان اللہ نے 2 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر دنیاوی جو آسمان ہے اس کو ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اللہ کے حکم کی اس طرح تابع ہیں کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ان کو اختیار ہی نہیں۔ انسان کو اختیار ہے، چاہے تو اللہ کے حکم کو مانے، چاہے انکار کرے۔ اسی وجہ سے اس کا حساب بھی ہے اور اس کے لیے عذاب یا انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ ان کو عذاب دیا گیا ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، یہ بھی اپنی طاقت، اپنی ذہانت کے نشے میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ انکار کرنا چاہیں گے اپنے گناہوں کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو حکم فرمائے، آنکھ، کان، کھال، انسان کے اعضاء خود بولیں گے ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس وقت یہ انسان حسرت سے سوچے گا، کہے گا لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی دینے لگے ہو۔ تو یہ اعضاء کہیں گے جس اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت رکھی ہے اسی اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت عطا کی۔ بہرحال یہ غلط فہمی ہے انسان کی کہ میں چھپ کر گناہ کروں گا تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔
اس کے بعد کافروں کی وہ حرکت بیان فرمائی ہے کہ جب کسی طرح بھی اسلام کو نہ دبا سکے تو انہوں نے ایک عجیب حرکت شروع کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو یہ وہاں شور شروع کر دیتے. اس لیے قرآن پاک کا ادب ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو ادب کے ساتھ خاموش رہ کر اس کو سنا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے قرآن پاک کی بے ادبی، تلاوت کی بے ادبی محسوس ہونے لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اللہ ہی کی بات کو مانتے ہیں اور ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں، تو جب موت کا وقت آئے گا، قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، حساب کے وقت فرشتے ان کو تسلیاں دیں گے کہ تمہیں کسی طرح گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے ایسی جنت ہے، وہاں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف اور نیک اعمال کی طرف بلائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں، پارے کے آخر میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا دیا جاتا ہے، بلکہ نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں.